بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں گے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم، بہت ہی قیمتی 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عظنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ مختصر اس لیے تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں اور پھر اس پہ عمل کر سکوں۔ لمبی نصیحت ہوگی تو شاید میں یاد نہ رکھ سکوں اور عمل نہ کر سکوں، اس لیے ساتھ یہ درخواست کی کہ نصیحت ہو اور مختصر نصیحت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جس طرح کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے کہ جس کی آخری نماز ہو۔ یعنی نماز کے اندر کھڑے ہو تو اپنی ذات کا خیال اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، سب سے تمہارا خیال ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھو۔ یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ خیال کرو کہ بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور یہ نماز پڑھتے ہی بس میری روح قبض کر دی جائے گی۔ اس خیال کے ساتھ ظاہر ہے جب بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا اور آرام سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو جس سے دوسرے دن تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی بات کرو تو سوچ سمجھ کے، خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ، یعنی جب بھی بات کرو تو خوب غور و فکر کر کے، سوچ سمجھ کے بات کرو، اور بغیر سوچے سمجھے بات نہ کرو۔ ایسی بات نہ کرو کہ جو بات تمہارے لیے وبال کا ذریعہ بنے اور کل کو تمہیں اس اپنی بات سے معذرت کرنا چاہے، تو ایسی بات نہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ بات ضرورت کے مطابق کرو اور سوچ سمجھ کے کرو، اور کم بات کرنا، خاموش زیادہ رہنا، یہی آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جو آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتا، تو وہ آدمی نجات پا لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ بہت کم بولا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں، اکثر خاموش رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے خاموش رہتا ہوں کہ مجھے کبھی اپنی خاموشی پر ندامت نہیں ہوئی، لیکن اپنی بات کرنے پر کئی بار ندامت ہوئی، لیکن خاموشی پر کبھی مجھے ندامت نہیں ہوئی، اس لیے میں زیادہ خاموش رہتا ہوں۔ اور تیسری نصیحت اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ وَاجْمَعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، لوگوں کے پاس ہے، آپ اس سے نا امید ہو جائیں۔ ان لوگوں کی کسی چیز پر تمہاری نظر نہ ہو، کسی سے کوئی امید نہ ہو۔ اور یہ بات اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر دے تو اس کا ایک فائدہ جو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کے ہاں محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل نا امید ہو جائیں، کسی چیز پر بالکل کوئی نظر نہ رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی اور لوگوں کے ہاں آپ محبوب بن جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نہایت اہم 3 قیمتی نصیحتیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، اور جو بندہ ان تینوں نصیحتوں پہ عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے گویا اس نے راحت کو جمع کر لیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، کہ دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی پرسکون ہوگی
اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔